ہوا سید سلیم مہدی نقوی نعیم شاہ وسیم شاہ کے گھر میں اختتام پذیر ہوگا۔ میں ملتمس ہوں حافظ محمد علی ورد صاحب سے کہ وہ دونوں کو فروز بھی فرمائیں۔ درود محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ اس طرح میں اتنا تحت نگاہ مجمع ہے، اتنا بلند نام ہے تو پرزور حاضرین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلوات بر محمد وآل محمد۔ عشر محرم الحرام کی یہ نویں اور فضائل کے اعتبار سے اس برس کے عشرے کی یہ آخری مجلس عزا ہے، اور جو نویں مجلس ہوتی ہے میری کوشش یہی رہتی ہے کہ عنوان کا نتیجہ میں سامعین کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں۔ یقیناً جو بہترین انتظامات، جو اتنے بڑے اجتماع کو یہاں پر اکٹھا کرنا اور پھر پرامن طریقے سے اپنے اپنے گھروں میں بھیجنا، یہ سب کرم ہے سیدہ کے سگے بیٹے ابو الفضل العباس کا، اور وسیلہ بنے تمام حیدری ینگ فیڈریشن۔ مولا ان تمام کے تمام اراکین کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں آج کی شب کے سرکتے میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ نتیجہ میں عنوان کا بالکل پیش کرنے لگا ہوں۔ میں نے خطبہ بھی اسی لیے پڑھا چونکہ وقت مختصر ہے، بات تھوڑی سی زیادہ ہے، اور پھر مصائب کی رات ہے، مصائب بھی مفصل ہوں گے۔ پروردگار عالم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں فرمایا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو بھی نبی امی کی اتباع کرتا ہے، جو پیروی کرتا ہے مکے والے مصطفیٰ کی، وہ یہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر تورات میں بھی لکھا ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل میں بھی لکھا ہے۔ کل کی حد تک آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ صرف تورات و انجیل میں نہیں بلکہ زبور میں، ہندو مت کی کتابوں میں، گرو گرنتھ صاحب میں، بدھ مت کی دیگر کتابوں میں، اور حتیٰ کہ زبور میں جہاں ذکر مصطفیٰ ہے وہاں مصطفیٰ کے ساتھ مصطفیٰ کا وارث بن کے ابو الفضل العباس کا بھی ذکر ہے۔ آواز تھوڑی سی کے دیں۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ ان ساری کتابوں کی روشنی میں، مذاہب عالم کی روشنی میں جب ہم نے مصطفیٰ کے فضائل پڑھے تو پورے 8 دن کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ مذاہب کی روشنی میں مصطفیٰ تو ہم نے دیکھا، لیکن حقیقت میں ہر مذہب کی روشنی کا نام ہی مصطفیٰ ہے۔ ہر مذہب میں پایا جانے والا نور ہی نور محمدی ہے۔ اب یہ اس مذہب کی مرضی ہے کہ اس نے نور کو کیسے لیا، اس نور محمدی کو اولنا محمد میں سے لے لیا، اوسطنا میں سے لے لیا، آخرنا میں سے لے لیا، یا کلنا میں سے لے لیا، کیونکہ محمد جو بھی ہوگا اس کا نور مذاہب عالم میں پایا جائے گا۔ اور صرف ان کتابوں میں ہی نہیں،
نبیوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ بشارت دیں خود سے نبی اکرم کی۔ وحی میں تو جو باتیں آئیں وہ بیان بھی ہوتی رہیں اور وہ کرتے بھی رہے، لیکن انبیاء کے اپنے عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ تھا کہ وہ خود بھی مصطفیٰ کی نعتیں پڑھیں، مصطفیٰ کی خبریں دیں، چونکہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر کسی نبی کی نبوت قبول نہیں ہوئی، ایک محمد کی خبر ہے، دوسری علی کی ولایت ہے۔ ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا، گنتی کا 15 منٹ کا فضائل ہے بھائی، ایک دفعہ میری طرف دیکھنا۔ ایک مصطفیٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کی مدح ہے، مصطفیٰ کی حمد ہے، مصطفیٰ کی نعت ہے، مصطفیٰ کی ثنا ہے، اور دوسری علی کی ولایت ہے۔ لیکن 4 خبریں میری بڑی مختصر اور محدود سی تحقیق کے مطابق 4 خبریں جو لامحدود بن کے روز اول سے روز آخر تک ہر مذہب کی زینت ہیں، کہ جن کے بغیر نہ کوئی مذہب مکمل، نہ کوئی آسمانی کتاب مکمل۔ وہ 4 کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر نہ تورات مکمل، نہ زبور مکمل، نہ انجیل مکمل، حتیٰ کہ نہ قرآن مکمل۔ ان میں پہلی ہے رسالت محمد، دوسری ہے ولایت علی، تیسری ہے شہادت حسین، اور چوتھی ہے ظہور قائم اول۔ آپ جی ہیں بھائی؟ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ میں بڑی جلدی سے نتیجے کی طرف بڑھنے لگا ہوں۔ جو باتیں مصطفیٰ کی شان میں کتابوں میں آئیں، ان کا انجام جہاں بھی ہوتا رہا وہ علی کی ولایت، حسین کی شہادت سے لے کر ظہور قائم علیہ السلام شہنشاہ کی خبروں پر ہوتا رہا۔ سلیمان نبی فضا میں اپنا لشکر لے کے گزر رہے تھے کہ لکھا ہے ایک دفعہ نگاہ پڑی مدینہ کی سرزمین پر، پرواز پورے لشکر جنات کی رکوا دی سلیمان ابن داؤد نے۔ وہی سلیمان جس کا باپ زبور میں میر مغنی سے دھنے بنوا کر محمد کی نعتیں پڑھتا تھا۔ سلیمان نبی نے پورے لشکر جو فضا میں پرواز کر رہے تھے، جنات کے، پرندوں کے، دیگر مخلوقات کے، سب کی پرواز روکی اور ایک دفعہ مدینے کی دھرتی پہ اترے۔ مصطفیٰ کے آنے سے بھی کئی صدیاں پہلے سلیمان نبی جب لشکر نے پوچھا جھکنے کی وجہ کیا ہے، سلیمان نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا هَذَا دَارُ الْحِجْرَةِ سیدی، یہ میرے سردار کے ہجرت کر کے آنے کی زمین ہے۔ یہ پیچھے تک اگر آواز جہاں تک آ رہی ہے ایک دفعہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا بھائی، جہاں تک آواز آ رہی ہے، اگر وہ پیچھے کھڑے بندے کو آواز آ رہی ہے تو پتہ نہیں یہ درمیان والوں کے بولنے کی وجہ کیا ہے۔ ایک دفعہ اب مستورات نے تو ہاتھ اٹھا کے داد نہیں دینے، لیکن جو پیچھے والوں کو فائدہ مل گیا ہے نا بیبیوں کے یہاں بیٹھنے کا، وہ بھی فائدہ اور کوئی نہیں اٹھا سکا پورے عشرے میں، چونکہ آپ کو داد کی چھٹی مل گئی ہے تو چلے کوئی بات نہیں، ذمہ داری تو یہی نبھائیں گے جو میری نگاہ میں ہے۔ وہ جو حد نگاہ سے بھی پرے ہیں انہیں بھی نتیجے کی دعوت دینے لگا ہوں۔ یہ آخری نبی کا دار الحجرہ ہے، یہ میرے سردار محمد کے آنے کی جگہ ہے۔ اس کا مطلب مکہ و مدینہ میں آنے سے پہلے یہ زمینیں بھی محمد کی تھیں۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جس کے لیے 18,000 عالمین بنے۔ اگر آج بھی مجھے چیز سمجھانی پڑے تو پھر نتیجے تک پہنچنے میں بڑی دیر ہو جائے گی۔ یہ سرزمینیں کون سی ہیں؟ چلو ایک واقعہ سنا کے آگے بڑھوں۔ اللہ کے رسول کے شجرہ نسب میں جو جناب ابراہیم تک جا رہا ہے، اس میں 18ویں مقام پر ایک نام آتا ہے نزار بن ماد۔ ان کا دور تھا ابی ہاشم و عبد المطلب و عبداللہ و ابو طالب کے آنے میں وقت باقی تھا۔ رسول اللہ سے اوپر 18ویں پشت میں کتنا سرور آئے گا علم کو دیکھ کے یہ فکرہ پڑھنے کا۔ میرے مولا صادق فرماتے ہیں مصطفیٰ سے آدم تک
جتنے سلسلے محمد کے ہیں ان کے صرف 3 قسمیں ہیں، یا نبی ہیں، یا وسیع ہیں، یا بادشاہ ہیں۔ اب جا کے سوچنا ابو طالب کون ہے؟ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی۔ یا علی امیر المومنین جناب نزار بن معد، ان کے دور میں فارس کا ایک بادشاہ تھا جو موسیٰ کے دین کی پیروی کرتا تھا، اس کا نام تھا شہبور۔ اس فارس کے بادشاہ کو یہودی علماء نے یہ بتایا کہ ایک نبی آنے والا ہے، مکے کی زمین پر ہجرت کرے گا مدینہ کی طرف، کیونکہ سلیمان کی پیشن گوئیاں پڑھ لی ہوں گی، وہ ہجرت کرے گا مدینے کی طرف۔ تو کہا میں کیا کروں؟ کہ وہ ہر دین کو ایک طرف کر کے اپنا دین لائے گا، جو سابقہ ادیان کی تصدیق تو کرنے والا ہوگا مگر زندگی گزارنے کے لیے جو طرز حیات ہوگا۔ بیٹا نیچے کچھ تھا جو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ آپ بیٹھے، جتنے نوجوان کھڑے ہیں وہ ذرا سارے بیٹھ جائیں تاکہ جو بیٹھے ہیں انہیں ہوا لگے، اور خصوصاً پنکھے کے آگے کوئی بھی نہ کھڑا ہو، اور سپیکروں کے آگے زیارت کی برآمدگی کے دوران بھی کوئی نہ کھڑا ہو۔ نظر اللہ نیاز حسین۔ یہ شہبور نے کہا پھر میں ایسا کروں گا، اگر وہ میرے مذہب کو بھی مٹانے آ رہا ہے تو میں مکہ اور مدینہ کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دوں، تاکہ نہ وہ دھرتی ہو اور نہ وہ آخری نبی آئے۔ یہ بڑا لشکر لے کے نکلا اور اس نے اعلان کیا کہ جو بھی رستے میں روکنے کے لیے آئے بنا پوچھے اس کا سر قلم کے زمین کر ڈال دیا جائے۔ تو ایک دفعہ یہ خبر پہنچ گئی اللہ کے رسول کے 18ویں دادا جناب نزار بن معد کے پاس۔ انہوں نے عرب والوں کو اکٹھا کیا کہ دیکھو میں وارث ابراہیم و اسماعیل ہوں، میری اطرت سے ہی پاک و پاکیزہ سرداروں کا دنیا میں نزول ہونے والا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گی جو شہبور آ رہا ہے اس کے ارادے ٹھیک نہیں، چلو ہم عرب کا لشکر اکٹھا کر کے اس کا مقابلہ کریں۔ سارے قبیلوں والے ایک دفعہ خاموش ہو گئے اور جناب نزار بن معد کو کہتے ہیں یہ جنگیں تم آل ابراہیم خود ہی لڑا کرو، ہمیں ان چکروں میں نہ ڈالا کرو۔ ہمیں روٹی کھانی ہے، ہمیں آرام کرنا ہے، ہمیں تجارت کرنی ہے، یہ لڑنا لڑانا، یہ مکے کی حفاظت تمہارا کام ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ آپ کے پاس کعبے کی چابی جو ہے، چابی تو کبھی ہمیں دیکھنے بھی نہیں دی ہے، اور جنگوں کے لیے کہتے ہو تمہارے ساتھ جائیں، نزار جو کرنا ہے خود کرو۔ تو کہا کوئی بات نہیں، میں وارث مکہ و منا ہوں، میں وارث مقام ابراہیم ہوں، میں حافظ حرمت حتیم کعبہ ہوں، میں رحمت مزاب رحمت ہوں، میں نزار بن معد وارث ابراہیم و اسماعیل ہوں، میں خود ہی جا کے شہبور کا رستہ روک لوں گا۔ تم بس اتنا کرنا، جہاں سے اس کی سواری گزرے مجھے ایک چٹائی میں لپیٹ دینا اور بلند مقام سے نیچے کی طرف لڑکا دینا۔ جب میں شہبور کی سواری کے سامنے جاؤں گا، اس سے پہلے کہ اس کے سپاہی مجھے قتل کریں، میں اپنا مدعا بیان کر چکا ہوں گا۔ انہوں نے شہبور کے لشکر کے راستے میں جناب نزار بن معد کو ایک چٹائی میں لپیٹا، پہاڑ کی ڈھلوان سے نیچے سرکایا۔ اتنی جرت سوائے محمد و علی کے جد اعلیٰ میں کسی اور کے بڑوں میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ لڑکتے ہوئے آئے وادی کے درمیان، 2 پہاڑوں کے درمیان، جہاں شہبور کا لشکر گزر رہا تھا۔ 7 یہودی عالم توریت و زبور پڑھتے ہوئے چلتے آ رہے تھے، ہاتھی کے ہودج پر سوار۔ سامنے اچانک ایک دفعہ قافلہ رکا، اتنا قافلہ رکنے کا دبدبا تھا، سارے سپاہیوں نے ہتھیار نکالے۔ نزار بن معد نفس مطمئنہ حسین کا نزار بن معد وارث ابراہیم و اسماعیل تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ سواری سے نیچے آیا، کہا کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہا پہلے شہبور تم بتاؤ، لڑنا ہے
یا بات کرنی ہے، لڑنا ہے یا بات کرنی ہے؟ کہنے لگے آپ کو میرے لشکر سے خوف نہیں آتا؟ کہا وہ اور تھے، آج تک تم نے جن پہ لشکر کشی کی، نہ ہم وہ سلطنت روم ہیں، نہ ہم وہ یونان ہیں، نہ ہم وہ قسطنطنیہ ہیں، ہم ہیں اہلیان مکہ، ہم ہیں زمین کے سینٹر کا سینٹر، ہمیں نہ دبکایا جا سکتا ہے نہ دبایا جا سکتا ہے۔ کہنے لگا پھر بات کیجئے، کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں مکہ فتح کرنے جا رہا ہوں، میں صفحہ ہستی سے اس مکہ کو مٹاؤں گا جہاں نبیوں کے نبی آئیں گے، جہاں مکے میں مصطفیٰ آئیں گے۔ کہنے لگے تمہیں کس نے بتا دیا کہ وہاں نبی آنے والا ہے؟ کہ ان یہودی عالموں نے، کہ انہوں نے کہاں سے پڑھ کے بتایا؟ کہ تورات سے پڑھ کے بتایا، زبور سے پڑھ کے بتایا۔ کہ شبور کیا تم ان کتابوں کو مانتے ہو؟ کہتا جی بالکل، اللہ کی کتاب مانتا ہوں، خدا کی وحی مانتا ہوں۔ کہا تم کتنے بے غیرت ہو، اپنے خدا کی بات ہی نہیں مان رہے کہ وہ آئے گا۔ زندہ باد یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، نتیجہ دینا ہے تو دل تھام کے آج کا پہلا جملہ وصول کرنا ہے 11ویں مجلس کے منٹ میں۔ کہ تم کتنے بے حیا ہو، تم اپنے خدا کی بات نہیں مان رہے کہ وہ آئے گا، جب تمہارے خدا نے تورات و زبور میں کہا کہ وہ آئے گا۔ دلیل بڑی وزنی تھی، اور جب دلیل وزنی ہو، بندہ جتنا مرضی بڑا فضائل کا منکر ہو، ایک لمحے کو رات کو گھر میں بستر پر لیٹ کر تو سوچتا ہی ہوگا کہ کتنا بدبخت ہوں میں کہ واضح دلیلوں کے بعد بھی مجھے ان کے فضائل سمجھ نہیں آتے۔ کہنے لگے نزار پھر کیا ہے؟ کہ یاد رکھنا جسے بھیجنے کا وعدہ اوپر والا کر لے، زمین والے اس کا راستہ نہیں روک سکتے۔ اعلان ختم ہوا، چہرے پہ تمکنت ابراہیم سجا کر محمد کا 18واں جد نزار مڑ کے واپس جانے لگا۔ شہبور کا شاہ فارس کا بدن کانپنے لگا۔ کہا آپ کون ہیں؟ پلٹے نزار اور ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر پیشانی کے بال سمیٹے اور سمیٹ کے کہا جس کی سرزمین تو مٹانے آ رہا تھا اس کا نور میری پیشانی میں ہے۔ آپ جی سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، جس کی سرزمین یا علی تو مٹانے جا رہا ہے، میں اس کا جد اعلیٰ، اس کا نور میری پیشانی میں۔ تو بشارتیں تو چلتی آئیں، تورات میں بھی چلتی آئیں، زبور میں بھی، انجیل میں بھی۔ جو نتیجہ دینے لگا ہوں اس کا پہلا فکرہ سننا۔ پوری کتابوں میں، پوری تاریخ میں، مذاہب عالم میں ذکر مصطفیٰ ہے، تو پھر اس کا نتیجہ ہمیں کیا لینا چاہیے؟ اس کے لیے میں تمہیں آج پھر جہاں دوسری مجلس میں لے آیا تھا، تورات کے پہلے باب، کتاب پیدائش، کتاب تکوین، بک آف جینیسس پہ لے چلوں۔ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ تخلیق کائنات کے واقعات سے۔ جیسے قرآن نے کہا فی ستۃ ایام، ایسے تورات کا پہلا باب آغاز میں بالکل ابتدائی صفحات میں کہہ رہے 6 دن میں خدا نے کائنات بنائی، لیکن وہاں تفصیل بھی ہے کہ پہلے دن کیا بنا، دوسرے دن کیا بنا، تیسرے دن کیا بنا، چوتھے دن کیا بنا، 5ویں دن کیا بنا، 6ٹھے دن کیا بنا۔ لیکن 7ویں دن کے متعلق تورات، زبور اور انجیل میں ایک مشترکہ فکرہ ہے کہ 7واں دن تھا یوم السبت، جسے عربی میں ہفتے کا دن کہتے ہیں۔ یوم السبت جو ہمارا ہفتہ ہے اسے یوم السبت کہتے ہیں۔ کہ اس یوم السبت میں اس نے کائنات بنا کر 6 دن میں 7ویں دن تورات کے مطابق آرام کیا۔ بندوں کی توجہ یا تو آج ڈبل ہے تو یا نہیں، 2 کیٹیگریز ہیں آج، یا تو جو صرف آ جائیں ہیں
لیکن جو روز آتا ہے اس کے لیے فکرہ کہوں، یوم السبت 7واں دن، جس دن اس نے آرام کیا، پتہ چلا تورات کے مطابق یا اب جو تورات موجود ہے اس کے مطابق اسے تھکاوٹ ہوئی، یا اس نے اپنی مشیت سے، یا پھر اس نے کسی دن کو مخصوص کرنے کے لیے 7واں دن مختص کیا۔ یہودی آج بھی ہفتے کی چھٹی کرتے ہیں، سیٹرڈے والے دن کوئی کام نہیں کرتے۔ ان کو پہلے بھی ایک دفعہ اللہ نے کہا تھا ہفتے کو کام نہ کرنا، مگر انہیں پیسہ کمانے کا جنون تھا، انہوں نے ہفتے کو کام کرنے سے باز نہیں آئے، یہ مچھلی کا شکار کھیلنے سے باز نہیں آئے۔ اللہ نے کہا ہفتہ محترم ہے، یوم السبت عربی میں کہتے ہیں ہفتے کو، وہ محترم ہے۔ یہ جمعے کی رات کو جاتے تھے، گڑے کھودتے تھے، ہفتے کے دن مچھلیاں گرتی تھی، اتوار کو نکال کے لے آتے تھے، یعنی سمجھتے تھے کہ اپنے قیاس سے دین میں اپنی مرضی کر کے اس کا حکم بھی مان لیں، دل کی خواہش بھی پوری ہو۔ نہ، ایسا ممکن نہیں، جو اس نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا۔ یوم السبت کا احترام انہوں نے نہیں کیا، اللہ نے اعلان کر کے کہا فَنَرُدَّهَا أَوْ أَدْبَارِهَا، میں نے ان کی شکلوں کو ان کی کمروں کی جانب، پیٹھوں کی جانب پھیر دیا۔ پھیر کے کیا کیا؟ سورہ بقرہ میں آواز آئی، جنہوں نے یوم السبت کا احترام نہیں کیا کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے انہیں خنزیر اور بندر میں تبدیل کیا۔ ہاتھ اٹھائیے گا ذرا، خیرات مانگیے گا۔ یوم السبت یعنی اس کا مطلب یوم السبت قرآن میں بھی محترم، تورات میں بھی محترم، زبور میں بھی محترم، کیونکہ جناب عیسیٰ بھی یوم السبت کا ہی احترام کرتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل پہ اللہ کے آخری نبی بن کے آئے۔ بڑی توجہ۔ لیکن عیسیٰ کے ماننے والوں نے اتوار کے دن کو اپنا محترم، مکرم اور حرمت والا دن کہا، چونکہ ہفتہ تھا یہودیوں کا۔ انہوں نے عیسیٰ کے جانے کے بعد اتوار کے دن کو چنا۔ آج بھی چرچ میں عبادات اتوار کو ہوتی ہیں، کیونکہ جمعے کو مسیح سولی پہ چڑھے، اتوار کو جی اٹھے۔ ہوئے ہوئے یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اچھا، آج جتنی جلدی مجھے ہے، مجھے لگ رہا ہے آج آپ کو کوئی جلدی نہیں، تو پھر اگر میں نے گھڑی اتار دی تو پھر میں باقی ڈیوٹیوں پر کیسے پہنچوں گا؟ ذرا میرا ساتھ دیجئے گا۔ نتیجہ اتنا موضوع کا زبردست ہے کہ اسے پڑھنے سے پہلے اگر میں یہ تفصیل نہ پڑھوں تو پھر آپ تو کل تک کی باتوں سے بھی مطمئن ہیں۔ اب میں اطمینان دے رہا ہوں اپنے اندر کے چھوٹے سے محقق کو سجدہ کر کے بارگاہ ابو الفضل العباس میں۔ بڑی توجہ فرمائیے گا۔ یوم السبت محترم ہے، یہودیت میں بھی، عیسائیت میں عیسیٰ تک محترم تھا ہفتہ، مگر اب اتوار محترم ہے، چونکہ جمعے کو مسیح سولی پر چڑھے، اتوار کو جی اٹھے۔ انجیل کے مطابق چاروں اناجیل میں یہ لکھا ہے، اور جس دن ان کے جی اٹھنے کا دن ہے وہی ایسٹر کا روز ہے، وہی عید کا روز ہے۔ اور عیسیٰ نے کہا تھا میں جاؤں گا، ان قریب آؤں گا تو تم مجھے دوبارہ بھی دیکھ لو گے۔ یہ انجیل کا عقیدہ ہے، مگر قرآن کہہ رہے عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ تو اگر ہمارے عقیدے کے مطابق انجیل کی آیت دیکھیں تو عیسیٰ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جمعے کو جاؤں گا، اتوار کو آ جاؤں گا، وہ کہہ رہے تھے علی لے جائے گا، مہدی واپس لائے گا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے۔ نہیں، اگر کوئی بندہ شب عاشور بھی فضائل میں محقق بن کر کیڑے نکالے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو یہ مجلس جا رہی ہے پوری دنیا میں لائیو۔
آج تک نہیں صبح محشر تلک تمہیں حوالوں کے چیلنج کے ساتھ دعوت ہے۔ نجران کے نصارہ آئے، محمد ان کی دعوت قبول نہیں کر رہے تھے، مصطفیٰ انہیں اپنے پاس آنے نہیں دے رہے تھے، روتے ہوئے مایوس آ گئے علی کے پاس۔ سلمان لے آیا محمد کے دروازے پر جو کہ علی کا دروازہ ہے، ان کے گلے میں تھی سونے کی صلیبیں، کہنے لگے کیا محمد ان صلیبوں کی وجہ سے ہمیں قبول نہیں کرتے؟ کہ سونے کی صلیبوں کی وجہ سے قبول نہ کرنا وجہ نہیں، بلکہ اس صلیب پر عیسیٰ کی ایسے شبیہ ہے کہ جس پر عیسیٰ مصلوب ہے، اور محمد نے ہمیں یہ نہیں بتایا، مصطفیٰ نے بتایا ہے وہ صحیح سلامت چوتھے آسمان پہ اٹھا اور ان قریب واپس آئے گا وارث محمد کے ساتھ۔ نجران کے نصارہ نے علی کے کہنے پہ صلیبیں اتاری، امانت دار سلمان کے حوالے کی، مسجد نبوی کی طرف چلے، چند قدم مڑ کے کہتے یا علی آپ کو کیسے پتہ چلا وہ چوتھے آسمان پہ ہے؟ کہ میں نے ہی اٹھایا تھا، میں نے۔ نہ بولو فضائل پر تو میرا کیا جائے گا، چہرے کھلانا بل کے حیدری۔ نعرہ نہیں، آج نعرہ نہیں، صرف سنیں گے آپ حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ تو اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے کیوں محترم ہوا؟ کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق اس دن یسوع پھر سے قبر سے جی اٹھے تھے، ان کے جی اٹھنے کی خوشی ایسٹر کہلواتی ہے۔ اب جناب مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کلمۃ اللہ روح اللہ جزوی بطول کا بیٹا، اس کے ماننے والوں نے اتوار کو محترم کیا، وہ ہفتے کو محترم جانتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ یہ ہفتہ ہے کیا جسے یوم السبت کہتے ہیں؟ اسی میں آج کے عشرے کی آخری مجلس کا آخری نتیجہ چھپا ہوا ہے، کیونکہ ہفتے کو کہتے ہیں یوم السبت۔ سبت کا روز یہودیوں کے نزدیک تورات کے مطابق محترم ہے، اور جسے چوتھی مجلس یاد ہو، ابن انسان، فارکلیت، ابن عبداللہ، برناشا، کراناش یوم سبت کا مالک ہے۔ یوم زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا۔ وہ یا علی امیر المومنین، تورات میں لکھا ہے ابن انسان روز سبت کا مالک ہے۔ بک آف ارمیہ میں، ارمیہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ روز سبت کا مالک ہے۔ بک آف عشایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے وہ روز سبت کا مالک ہے۔ متی مقدس انجیل میں لکھا ہے وہ روز سبت کا مالک ہے۔ لوقا کی انجیل میں لکھا ہے وہ روز سبت کا مالک ہے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے وہ ابن انسان جو بادشاہی کرنے کے لیے آئے گا، جس کا مذہب پوری دنیا میں پھیلے گا۔ مرقس کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ روز سبت کا مالک ہے۔ یہ روز سبت ہے کیا؟ ہفتے کو عربی میں کہتے ہیں یوم السبت، اتوار کو کہتے ہیں یوم الاحد، پیر سوموار کو کہتے ہیں یوم الاثنین، منگل کو کہتے ہیں یوم الثلاثا، بدھ کو کہتے ہیں یوم الاربعاء، جمعرات کو کہتے ہیں یوم الخمیس، اور واحد ہے جمعہ جسے جمعہ ہی کہا جاتا ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا، ذہنوں میں رکھنا آج کے دور میں یہودیوں کا محترم دن ہفتہ، عیسائیوں کا دن اتوار، اسی میں سے میں نے تمہیں نتیجہ عشرے کا نکال کے دینا ہے۔ ابن انسان، برناشا، کراناش، فارکلیت، احمد ابن عبداللہ، جس کی زیادہ تعریف کی جائے، وہ روزے سبت کا مالک ہے۔ مجھے اب پتا چلا قرآن کیوں کہہ رہا ہے جس نے سبت کی حرمت کو نہ مانا میں اسے بندر اور خنزیر بنا دیتا ہوں۔ جس نے سبت کی حرمت کو نہیں مانا میں اس کے چہرے کو پھیر کر اس کی پشت کی جانب کر دیتا ہوں۔ اس سبت میں ایسا خاص کیا ہے؟ نہ کسی کا قیاس چلے گا، نہ کسی کا اجتہاد چلے گا، نہ کسی کی اپنی مرضی چلے گی۔ ہوگا وہی جو اللہ کا قرآن کہے گا، ہوگا وہی جو معصوم کا فرمان کہے گا۔ نہ میری خطابت کسی کھاتے میں، نہ کسی ملا مفتی کا فتویٰ کسی کھاتے میں، نہ کسی محقق کی تحقیق کسی کھاتے میں۔ بندہ آیا مولا علی النقی شہنشاہ کے پاس،
نقوی البخاری و بھاکری سادات کے جد اعلیٰ، اور آ کے کہنے لگا مولا منگل کے دن سفر نہیں کروں گا چونکہ منگل نحس ہوتا ہے۔ امام کے والاکرام چہرے پر سرخی جلال آئی، کا خبردار ہفتے کے دنوں کو کبھی نحس نہ کہنا کہ میں منگل کو یہ نہیں کرتا، میں بدھ کو یہ نہیں کرتا، چونکہ ان میں ہمارے نام چھپے ہیں۔ ان میں زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے، بس ہمارا نام لے کر جس دن تمہارا دو دل چاہے وہ کرنا، بس اتنا یاد رکھنا، ہماری خوشی میں خوشی کرنا، ہماری غمی میں غمی کرنا، تو پھر یہ ایام کی گردش، یہ گردش لیل و نہار، یہ ستاروں کی چال، یہ سورج و چاند گرہن تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ جو علی کی ولایت پہ ہوا وہ چاند گرہن سے بھی محفوظ، جو علی کی ولایت پہ ہوا وہ سورج گرہن پہ بھی محفوظ۔ بات یہاں تک نہیں تھی، مسجد نبوی میں سلمان نے بعد محمد کھڑے ہو کے کہا تھا اگر تم نے محمد کے بعد علی کو ولی مان لیا ہوتا تم گہرے پانی میں جاتے مگر ڈوبتے نہ، تم پہاڑوں سے گرتے مگر مرتے نہ، تم جنگلوں میں جاتے اور تمہیں درندے کھاتے نہ، تم آسمان کے پنکھیوں کو کہتے کہ نیچے آ جائیں وہ تمہارا حکم مانتے۔ کہ سلمان کیسے؟ امامہ اتارا، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے پرندوں علی کی ولایت کا واسطہ نیچے آؤ۔ پرندوں نے غوطہ لگایا، لبیک یا سلمان، لبیک یا سلمان۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے بھر۔ یا علی یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ جہاں جہاں تک میری نظر جا رہی ہے میں موضوع کا نتیجہ پیش کرنے لگا ہوں، بھلے میرے وقت سے مصائب کا وقت بھی ابھی جا رہا ہے، لیکن جب تک نتیجہ نہ پہنچا میرے 8 دن کی کوشش کاوش تمہاری سماعتوں تک مکمل نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ ایام کا یہ دن ہے ہمارا نام لے کر جس دن میں جو مرضی کرو۔ کا مولا وہ کیسے؟ کا اس لیے کہ یہ دن بانٹے ہوئے ہیں۔ یوم السبت ہفتے کا دن مولا نقی الشہنشاہ کی حدیث ہے، گواہی دینا جس نے پڑھی۔ عمران بھائی جو صاحبان علم ہیں وہ سننے کے بعد گواہی دے دے۔ مجتبی شاہ جی باقی جتنے بندے ہیں وہ ذاکر حسین کی زبان پہ اعتبار کریں، اور حوالے کی ذمہ داری میں نے سید کو دی ہے، جو مانگے گا سید اسے بھیج دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السبت یوم رسول اللہ۔ مولا نقی فرماتے ہیں ہفتہ اللہ کے رسول کا دن ہے، اتوار ہے یوم الاحد، مطلب ایک کا دن کا یہ یوم الاحد امیر المومنین کا دن ہے۔ سوموار یوم الاثنین 2 کا دن کا یہ حسن اور حسین کا دن ہے۔ منگل یوم الثلاثہ یہ 3 کا دن ہے کا یہ زین العابدین کا دن ہے، یہ باقر العلوم کا دن ہے، یہ صادق العطرت کا دن ہے۔ جو بندہ بدھ والے دن باب المراد جاتا بھی ہو پھر فکرہ نہ سمجھے تو میں نے خیرات کیوں مانگی۔ بدھ کو کہتے ہیں یوم الاربع 4 کا دن، موسیٰ کاظم کا دن، علی رضا کا دن، محمد تقی کا دن، علی النقی کا دن۔ یوم الخمیس جمعرات لشکر والے کا دن۔ خمیس عربی میں کہتے ہیں لشکر کو، جو آتا ہے عسکری کے معنوں میں۔ حسن عسکری کا دن رہ گیا یوم الجمعہ، جمع کرنے والے کا دن کا جمعہ ہمارے قائم کا نام ہے جمعہ۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ جمعہ ہمارے قائم کا نام ہے، جمع کرے گا علی کی ولایت پر کل مخلوقات عالم کو، طوعاً و کرہاً، پیار سے یا زبردستی، اس دن چھوٹ نہیں ہوگی۔ کہاں پڑھے کہاں نہ پڑھے، جملہ سن کے ایسا دارو متنی اور جملہ سن کے پورا نتیجہ پورے 9 دن کا اس جملے میں مجتبی شاہ جی آپ کی دعا کے صدقے میں بے حق کے نجف منزل آنے لگا ہے۔ یوم السبت محمد کا نام، یوم السبت رسول کا دن، تورات میں محترم، زبور میں محترم، انجیل میں محترم، قرآن میں محترم۔ عیسائیوں کے نزدیک اتوار کا دن آ گئے صحابہ،
اللہ کے رسول کے پاس اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہودی کریں ہفتے کو عبادت، عیسائی کریں اتوار کو عبادت، ہمیں بھی کوئی ہفتے کا دن دے جس دن ایک جگہ جمع ہو کر ہم عبادت کریں۔ کہ یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن ہے جس دن ایک جگہ آ کر تم میرے اور میرے وارثوں کی اقتدا میں نماز ادا کرنا، ایک جگہ جمع ہو جانا۔ اور جمعہ میرے بیٹے قائم کا نام ہے، وہ محمد جو تورات میں ہفتہ ہے، زبور میں ہفتہ ہے، انجیل میں ہفتہ ہے، قرآن میں ہفتہ ہے، جسے 1.25 لاکھ نبی ہفتہ کہہ کے پکارتے رہے، وہ کہہ رہا تھا تم سارے ہفتے کی بشارت دو، میں جمعہ کہہ کے قائم کی بشارت دوں۔ تم سارے مصطفیٰ کا ذکر کرو۔ مصطفیٰ اس کا ذکر کرے گا جو منتقم خون حسین، جس دن وہ آئے گا تو پھر سارے حساب برابر ہوں گے۔ میں نے کتب غیبت نے پڑھا ہے، اتنا قتال کرے گا زمانے کا امام، یوم الجمعہ کا مالک۔ اب پتہ ہی میں مجلس کی دعا میں کیوں کہتا ہوں حقیقت یوم الجمعہ، مالک یوم جمعہ، خطیب خطبہ جمعہ، امام صلاۃ جمعہ، مالک یوم الجمعہ ہے میرے مولا مہدی کا آ کر ایک دفعہ اتنا قتال کریں گے کہ شیعہ بھی پوچھیں گے کیا آپ رحمت للعالمین کے وارث ہیں؟ اتنا خون کیوں بہاتے ہیں؟ اس وقت تمہارے زمانے کا امام سر سے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ والا تاج ہٹا کر رو کے کہے گا اگر اکبر کی نالین کا ایک بند بھی ٹوٹتا تو بدلہ یہی ہوتا، تم نے میرے حسین کا پورا اکبر ہی مار دیا۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ آج سادات مومنین شب عاشور ہے، آج کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کون کتنا روئے کون کتنا نہ روئے، آج رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو میر انیس نے لکھ دیا، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائیں گی زینب، اے دن نہ نکلنا کہ اجڑ جائیں گی زینب۔ عزادارو، یہ آل محمد نے بسنے کی آخری شب گزاری، کل کا جو دن نکلے گا وہ اکبر کی آذان سے شروع ہوگا، شبیر کے سجدے پہ ختم ہوگا، وہ اکبر کی جوانی سے شروع ہوگا، حسین کی ضعیفی پہ ختم ہو جائے گا۔ آج میرے مولا حسین کا رہوار برآمد ہونا ہے، مگر اس سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو آج کی شب ہے نا، آج کی شب، یہ حسین کی بہنوں نے خیموں میں بھائی کا چہرہ دیکھ کے قرآن پڑھتے گزاری، غازی نے خیموں کے باہر روتے ہوئے گزاری، رو رو کے کہتا تھا ذوالفقار میں اور تو اکٹھے کربلا میں ہوں، پھر بھی علی کی بیٹیاں جنگلوں میں ہیں، یا حسین یا حسین یا حسین۔ عزادارو، یہ وہ شب ہے کہ جس کے اختتام پر شبیر اکبر کو بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے اکبر میں نے نانا کو کبھی آذان دیتے ہوئے نہیں سنا، اکبر ذرا نانا کے لہجے میں آذان سناؤ۔ یہ وہ آذان ہوگی جس پر علی کی بیٹیاں پتھروں کا ماتم کریں گی، یہ وہ آذان ہوگی جب صغرا اکبر کے قدموں کے نشانوں پر سر اٹھا کے کہے گی دادی ام البنین
کیا میرا بھائی اکبر آ گیا؟ یہ وہ آذان ہوگی جس کے بعد حسین کے سارے مہمان مارے جائیں گے، پھر حسین کے بیٹے اور بھتیجے مارے جائیں گے، کبھی حسین کی آنکھوں کا نور گم ہوگا، کبھی شبیر کی کمر ٹوٹے گی، کبھی شبیر ایک کندھے پر قاسم کا جنازہ اٹھائے گا، اور حد تو یہ ہوگی شبیر 6 ماہ کے لال کا خون داڑھی پہ سجا کر خیموں میں جا کے کہے گا یا زینبو و یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا سکینہ علیکن منی سلام۔ اے میری بہنوں بیٹیوں، تم پر شبیر کا آخری سلام۔ عزادارو شروع ہو گیا ہے مصائب، جتنا تم آج کی شب برداشت کر سکو میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوں۔ جو ہی کہا نا میرا تم پر سلام ہو اے مخدرات عصمت، 4 سال کی معصومہ پھپھی کی چادر کے پیچھے سے چہرہ نکال کر بابا کو حسرت سے دیکھنے لگی اور پکار کے کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں۔ یا حسین یا حسین یا حسین، یہ ہے امامیہ کالونی کی عزاداری، یہ ہے وہ احساس کا مصائب جو تمہارے سینوں میں حسین کی قبر پر پانی چھڑکانے کی جگہ اپنے آنسو نثار کرتا ہے۔ تمہارا یہ عقیدہ نسلوں میں سلامت رہے، سیدوں کی محنت ان کی نسلوں میں چلتی رہے۔ فکرہ پہلا سننا، رو کے کہتے ہیں عالیہ وہ کرتا تو لے آئے جو میری ماں نے آج کے دن کے لیے سیا تھا۔ ماں کے تبرکات والا صندوق کھولا، محسن کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں ایک طرف ہٹائیں، ماں کی زخمی چادر ایک طرف رکھی، نیچے سے ایک سفید کرتا نکالا، کرتا حسین خیمے میں زیب تن کرنے لگے۔ جو ہی کرتا پہن کر باہر نکلے نہ سوار ہونے، معصومہ قدموں سے لپٹ کے کہتی ہے تو 18,000 عالمین کا امام نہیں، تو میرا شہنشاہ بابا نہیں، تیرے جوڑے عرشوں سے آئی نہیں۔ کہا بیٹی بالکل ایسا ہے، تو کہا بابا بتانا جس کے جوڑے عرش سے آئیں وہ ایسا پرانا کرتا بھی پہنتا ہے۔ شبیر روتے روتے مٹی پہ بیٹھے اور آواز دے کے کہتے ہیں یہ پرانا نہیں، تیری دادی زہرا اپنے ہاتھوں سے سی کے گئی۔ آنسو صاف کر کے کہتی ہے میری زخمی پہلو والی دادی ٹھیک ہو گئی، وہ آج کربلا میں ہمیں ملنے آئے گی۔ کام ملنے نہیں، تیرے بابا کو لینے آ رہی ہے۔ سکینہ بڑے دن ہو گئے شبیر ماں کی گود میں۔ یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر ماں کی گود میں آرام سے نہیں لیٹا۔ معصومہ اب اپنے بابا کو جانے کی اجازت دے۔ اچھا بابا الوداع بابا، لیکن زمانہ یاد رکھے گا ان سب کی قربانیاں اور تھیں، میری قربانی کا نام حسین ہے۔ بابا تیرے سینے کی بڑی یاد آئے گی تیری بیٹی کو، بابا 2 لمحے کے لیے میرا سر اپنے سینے پہ رکھنا۔ مقتل کہتا ہے شبیر نے بیٹی کے کان کی طرف سے اپنے دل کی دھڑکن پہ بیٹی کا سر رکھا، تڑپ کے کہتی ہے 4 سال ہو گئے اس مقام کو تکیہ بناتے، آج تیرا سینہ بڑا گرم ہے۔ بابا آج تیرے سینے پر چین نہیں آ رہا۔ گریبان کھول کے کہتا ہے یہ دیکھ تیرے اکبر کا لہو۔ یا حسین یا حسین یا حسین، جلدی نہ کرنا عزادارو، جس کی رونے کی حسرت تھی نا۔ اچھا میں تمہیں بتاؤں
کئی شیعہ نے حیدر کرار 10 دن رونے کے لیے آتے ہیں، پورا سال مصروفیت سے وقت نہیں نکلتا، لیکن یہ جو 9-10 محرم ہے نا، وہ تمہارے سنی بھائی بھی مجلسوں میں آتے ہیں، جو تمہارے لیے کل سبیلے لگائیں گے، جو تمہارے ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ مجھے 2 جملے آج ان کے لیے پڑھنے ہیں، تمہیں ان کے آنے کی قسم، کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے، ہر آنکھ اشک بار ہوگی، میں سواری کو سجدہ کر کے کہوں گا آ جائیے، اپنے ہی امر سے آ جائیے اے پاکیزہ سواری، لیکن ایک دفعہ میری طرف دیکھنا، عزاداروں معصومہ سے مل کر جو ہی خیمے سے باہر نکلے، نبیوں کے سلطان کے نواسے نے ادھر دیکھ کے کہا این این علی اکبر، این این ابو الفضل العباس، این این قاسم ابن الحسن، این این اون محمد، اے میرے شیروں تم کہاں ہو، اے میرے جوانوں تم کہاں ہو، اتنا غریب تھا۔ ایک دفعہ گنج شہیدہ دے کے کہتا ہے این این حبیب، این این بریر، این این عابس، پھر کوفہ کو دے کے کہتا ہے این این مسلم ابن عقیل، او کوئی نہیں آتا، تو میری مدد کو آ۔ جو ہی مسلم کا نام آیا، لاہور والی ملکہ مرتجز کو لے کر یا حسین یا حسین یا حسین، اگلا پرسہ میری ماں بہنوں بیٹیوں کے حصے کا، اس بی بی کے نام جہاں 12 محرم کو تم بیٹیوں کے ساتھ امامیہ کالونی سے پیدل چل کے جاؤ گے، اس بی بی سے کہنا بی بی کیا تیرے نوکر نے یہ جملہ پڑھا تھا ٹھیک ہے، تصدیق وہاں سے لے لینا، جس نے سنا ہے وہ ہائے کرنا۔ یہ 2 پردہ دار ہاتھ گھوڑے کی رکابوں میں آئے، آواز دے کے کہتی ہے آجا، آج سے میں ہی تیرا غازی ہوں، آج سے میں ہی تیرا مسلم ہوں، اور شام کے بازاروں میں میں زینب کی چادر بن کر یا حسین یا حسین یا حسین، جس کا ہاتھ ابھی سر پہ نہیں آیا، یہ بڑی عظیم رات ہے، یہ بڑی مظلومی والی رات ہے، یہ بڑی قیامت کی شب ہے۔ اگلے دن ہوگا کیا؟ ایک دفعہ معظمہ نے پکارا، میر انیس فرماتے ہیں نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، ملکہ لاہور نے رکاب تھامی، بی بی عالیہ نے ایک بازو تھاما، سیدہ کلثوم نے دوسرا بازو تھاما، تینوں بیبیوں نے حسین کو زین کی طرف اٹھانا شروع کیا۔ 3 دفعہ مٹی پہ گرا، 3 دفعہ بہنوں نے اٹھایا، کہتا ہے معاف کرنا، اکبر کی موت مجھے اب سوار ہونے نہیں دے۔ یا حسین یا حسین یا حسین، سوائے یا حسین کے ذہنوں میں کوئی خیال نہ رکھنا، نہ رونا آئے تو دل سے کہنا حسین یا حسین، اے میرا مظلوم حسین۔ میرا مولا بڑی مشکل سے سوار ہوا، ایک نیزہ شبیر مظلوم نے اٹھایا، غازی کے خیمے کے باہر گاڑا، دوسرا نیزہ اٹھایا، 12 میل دور مقام ذوالکفل پر، اور 12 میل کے اندر 3 دن کے پیاسے نے باپ کی ذوالفقار نکال لی، اور کہتا ہے آ جاؤ، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے غازی کو مارا۔ ایک بے غیرت کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، شبیر نے پہلا وار کر کے ہاتھ کاٹ کے کہا غازی تیرا پہلا بدلہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین، جو بے نیاز ہو کے بیٹھا ہے وہ ذرا سر اٹھائے۔ عزادار و شبیر نے کمال حملہ کیا،
دوسرا حملہ مظلوم کربلا کا اس وقت شروع ہوا جب مقام ذوالکفل پار کر کے فرات کے کنارے سے حسین نے فوجیں لگانی شروع کی. فوجیں فرات کے پانی میں کودنے لگیں. شبیر کہتا تھا ابھی کہاں جا رہے ہو؟ پھر تیسرا حملہ اور آخری حملہ مظلوم کا وہ تھا جب فوجیں 85 کلومیٹر دور کوفہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں. ہر کوئی بھاگتا تھا، بھاگو اکبر کا بابا آ گیا ہے. اصغر مظلوم کا بے کس بابا 3 دن کا پیاسا لڑ رہا تھا کہ اللہ کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ. پلٹا اے حسین. حسین نے تلوار نیام پہ رکھی. مقام صاحب الزمان جہاں آج کربلا میں ہے، الکما کے کنارے جہاں تمہارا 12واں امام خون رو کے کہتا تھا اے شفاء الزابلات حسین، اے قتیل العبرات حسین، اے جیوب المزرجات حسین، اے پھٹے گریبان والے حسین، اے خشک ہونٹوں والے حسین، اے خون کے شہید حسین. اسی مقام پر میرے مولا کی سواری رکی. حسین کس عالم میں تھے؟ ایک دفعہ 18,000 عالمین بنا لا الہ کی غیرت لا الہ کا مظاہرہ دیکھنے لگے. تنہا نہیں تھا، لا شریک ہو کے بیٹھا تھا. زہرا کلال کوئی تیر لے آیا، کوئی نیزہ لے آیا، کوئی تلوار لے آیا، کوئی لاٹھیاں لے آیا، کوئی پتھر لے آیا. جسے کوئی شے نہ ملی اس نے گرم ریت اٹھا کر حسین کے کھلے ہوئے زخموں میں ملنی شروع کی. اکبر کا بابا زین پر. یا حسین بس کر دوں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو میں آگے نہیں پڑھتا، لیکن اگر ماتمی اجازت دیں اور جس کے سینے میں حسرت ہو کہ میں شبیر کا مقتل سنوں تو وہ بندہ آج محمد علی ورک کے سینے کی حسرت اپنے ساتھ گھر میں لے جائے کہ شاید اکیلے بیٹھ کے رونے کے لیے بھی کافی ہو. میرا مظلوم مولا حسین بیٹھا 300 پیش نماز 9 لاکھ کو جمعہ پڑھانے کوفہ اور شام سے آئے تھے. جو جمعے کا خطبہ دیتا ہے اس کے ہاتھ میں لکڑی کا عصا ہوتا ہے. انہوں نے وہ 300 ڈنڈے اٹھا کر شبیر کے سر پر مارنے شروع کیے، مگر اس کا حکم تھا. حسین خاموشی سے مار کھاتا رہا مگر زین سے نہیں گرا. ایک بے غیرت جس کا نام ابن وہب ہے، اس نے پتھر اٹھایا، شبیر کی پیشانی پر پتھر بھی لگا مگر حسین نے زین نہیں چھوڑی. تو پوچھو زین کیسے چھوڑی؟ سنان ابن انس کہتا ہے شمر میں جاؤں حسین سے زین چھڑوانے؟ کہا کیسے؟ کہا مجھے 20 نیزوں والے دے. 10 ادھر سے آئے 10 ادھر سے. یہ نیزے مارتے تھے، شبیر ادھر یہ نیزے مارتے تھے، شبیر ادھر. ایک کتا ہے جس کا نام ابن اشعث ہے، کہتا ہے میں نے کوفہ میں مسلم کا ہونٹ کاٹا تھا، مجھے پتا ہے حسین کو کیسے گرانا. بہن دیکھ رہی تھی، اس نے داڑھی میں ہاتھ ڈالا. اتنی زور کا تماچا. ماتم حسین. لے آئیے میرے مولا کی سواری، لے آئیے مظلوم کا وہ رہبر جو صرف سواری نہیں، جو قتل حسین کا وہ گواہ ہے. آ گیا ہے وہ جو خیموں میں خبر لایا. سواری میری بہنوں بیٹیوں میں لے جانا. ادھر بھائی سواری پہلے مستورات میں لے جانا تاکہ یہ مصائب کے 2 جملے سنیں. لے جاؤ، اس کی سکینہ آ گئی ہے. یا حسین یا حسین یا حسین. عزادارو ایک دفعہ ذرا سارے میری طرف دیکھنا. شبیر زین سے نیچے آئے، شبیر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے، ماں کا سلا ہوا کرتا پہن کر. سنان ابن انس آیا اور آگے کہتے حسین یہ قمیص تیری ماں کی تھی.
या हुसैन नौहा बन के ना भाई, एक दफा मेरा सारे मेरी तरफ देखना। इजाजत है मुश्तबा सजी, मैं अपने हिस्से का पुरसा करूं, फिर तुम्हें मातम की दावत दूं। सनान गया, हसीन बिन नमील आया, हुसैन के सामने नाच नाच के कहता है, पता है मैं कौन हूं? मैंने तेरे अकबर को पर्ची मारी। शबीर कहता है कैसे? इसने नेज़ा लेकर
ਮਾਈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ